أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى محمد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا نهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں، بالخصوص مرحوم و مقبول سید فخر عباس گیلانی ابن منیر حسین گیلانی، پروردگار مرحوم کو اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرمائیں، عالم برزخ کے مراحل کو ان کے لیے آسان فرمائیں، اور ان کے لیے کی گئی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ قبولیت دعا کے لیے تمام مومنین آپ تشریف فرما ہیں، اور تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعجیل، جبہ مقاومت کی فتح و نصرت، اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج چونکہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، تو امام کی حیات طیبہ میں سے
دو تین نکات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس مجلس کو امام ہی کے ذکر مصائب سے متبرک کر کے آپ کی زحمت تمام کریں گے۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل اذان محترم، 8ویں امام کے بعد 9ویں 10ویں اور 11ویں امام، 8ویں امام کی زندگی کے جو آخری 3 سال 200 ہجری سے لے کے 203 تک، یہ 3 سال امام کو مدینے سے مامون خراسان لایا، اور یہ آخری 3 برس امام کے بشمول مدینہ سے خراسان تک کا سفر جو 6 مہینے پر مشتمل تھا، اس سفر سمیت آخری 3 سال امام نے مدینے سے باہر گزارے، اور جو عرصہ امام نے گزارا ہے خراسان میں، چونکہ ولایت عہدی کو زبردستی امام سے جب قبول کروایا، اس کے بعد نسبتاً 8ویں امام کو موقع ملا کہ عوام کے درمیان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ زبان مبارک کہ جس سے دین سننے کے لیے اس زمانے کا عام طبقہ ترستا تھا، وہ موقع امام علیہ السلام کو میسر آ گیا۔ یہ تھوڑا سا کیونکہ تفصیل طلب موضوع ہے، اس وجہ سے کہ چونکہ بیان کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک بار تفصیل طلب ہے، لیکن میں چونکہ 11ویں امام پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تو کوشش کروں گا کہ مختصر تمہید کے ذریعے بات کو پہنچاؤں۔ 5ویں 6ٹھے امام کا دور، 7ویں امام کا دور، یہ دور تھا جب بالخصوص 5ویں اور 6ٹھے امام کو موقع ملا بات کرنے کا، دین کو بیان کرنے کا، لیکن یہ بیان خواص کے لیے تھا، یعنی جو شاگرد امام تک پہنچ سکا 6ٹھے امام نے اس کی تربیت کی۔ 8ویں امام کے دور میں موقع ملا تھا عوام تک پہنچنے کی، تو وہ جو فاصلہ پچھلی حکومتوں نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے ڈالا ہوا تھا، لوگوں کو ائمہ تک پہنچنے سے روک رہے تھے، تو وہ اپنی ہی منصوبہ بندی اور سازش جو انہی کے سر پہ الٹ پڑی، وہ 8ویں امام کو مدینہ سے خراسان لانا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام اس زمانے کے، اس دور کے، وہ ائمہ کی زبان پاکیزہ و زبان عصمت سے آشنا ہو گئے، اور نہ صرف عوام بلکہ دیگر مذاہب کے بڑے بڑے علماء خراسان میں 8ویں امام کے پاس آئے، اور امام کے ساتھ علمی مباحثے اور ایسے مناظرے ہوئے جو کئی کئی دنوں پر مشتمل تھے۔ ہزاروں سوالوں کے جواب امام نے منبر پہ بیٹھ کے دیے۔ نتیجتاً ایک عیسائی عالم نے، جو اس زمانے میں اس خطے کا سب سے بڑا عیسائی عالم تھا، اس نے 8ویں امام کے ساتھ مناظرے کے بعد مامون سے کہا، جو علم ان کے پاس ہے وہ کسی استاد سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی پوری زندگی گزار لے اور ایک استاد سے کسب فیض کرنا چاہے، اور اتنا علم۔ تو اس نے کہا، میں تو ایمان لایا ہوں کہ یہ علم لدنی میں سے ہے۔ عیسائی عالم کی کیفیت یہ تھی۔ صائبی عالم عمران صائبی تو یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اس نے 8ویں امام سے درخواست کی، یہ بھی نقطہ بڑا اہم ہے۔ عمران صائبی، صائبیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والا ایک گروہ ہے، یہ بھی ایک مذہب ہے۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے، صابئین کے نام سے سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے۔ تو یہ صابئین یا صائبین دونوں اس کے تلفظ ہیں، حضرت یحییٰ کے ماننے والے۔
تو اس مذہب کا جو سب سے بڑا عالم تھا وہ عمران صائبی تھا، اور امام رضا علیہ السلام کے پاس آ کے بحث ہو رہی ہے مسلسل کے بعد، یہاں تک کہ عمران صائبی قلبی طور پہ تیار ہو چکا ہے کہ اب اگلے چند سوالوں کے بعد عمران صائبی شاید مسلمان ہو جائے۔ عمران صائبی کا مسلمان ہونا کسی ایک فرد کا مسلمان ہونا نہیں، بلکہ یہ پورا مذہب مسلمان ہونے والا ہے۔ لیکن اہم جو بات اس کے اندر ہے، اس روایت کے اندر، وہ عجیب ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ جو ہی نماز کا وقت داخل ہوا، آٹھوں امام کھڑے ہو گئے۔ جو ہی کھڑے ہو کے جانے لگے، عمران صاحبی نے کہا آقا بس میرے چند سوال ہیں، اگر ان کا جواب دے دیں تو میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے کہا اے عمران، وقت نماز داخل ہو گیا ہے، چونکہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے تو میرا فریضہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، لیکن جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اگر چند سوالوں کے جواب دے دو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے، تو یاد رکھنا خدا کے کام کبھی بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز چھوڑ کے تمہیں مسلمان کرنے پہ لگ جاؤں گا، کہ یہ نہیں ہونے والا۔ امام تشریف لے گئے، نماز ظہر و عصر کے ظہر کے بعد امام واپس آئے۔ فضان محترم، ان مناظروں نے، ان مباحثوں نے، پھر عوام کے اندر کی پذیرائی نے اس زمانے کے حکمرانوں کو، مامون اور مامون کے بعد کے حکمران اس نتیجے پر پہنچے کہ ان شخصیات کو اگر مدینے میں رہنے دیں گے تو مدینے میں لوگوں کا ان کے ساتھ رابطہ، بالخصوص آٹھویں امام کے بعد عوام الناس آشنا ہو رہے ہیں، کب لوگوں کا رجوع بڑھ جائے گا، ہم پھر کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ وہ جو ہم نے دیوار رکھی تھی اہل بیت اور عوام کے درمیان میں، وہ گر گئی امام رضا علیہ السلام کی امامت کے اندر۔ اب یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی لوگوں کو رسائی سے روکیں، لوگ ائمہ کے ساتھ مدینے میں جا کے ملیں گے، دین سیکھیں گے، جب حقیقی دین سیکھ لیں گے تو پھر بنو عباس کے اس طرح کے حکمران حکومت پہ باقی نہیں رہ سکیں گے۔ لہذا منصوبہ یہ رکھا کہ اب کسی امام کو مدینے میں نہیں رہنے دیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 25 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ اب 3 امام امام رضا کے بعد، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیا۔ امام علی نقی علیہ السلام 42 برس کی عمر میں شہید ہو گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو 28 برس کی عمر میں شہید کیا۔ شہید کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مدینے سے اس لیے لائے تھے تاکہ عوام میں جو ان کی پذیرائی ہے، عوام کے دلوں تک ان کی جو رسائی ہے اس کو روکیں۔ لیکن جب اس میں اپنی پابندی میں اپنے سامنے رکھ کر حتیٰ کہ گھر کے کام کرنے والے نوکروں میں بھی اپنے جاسوس گھسا کر ناکام ہوتے تھے لوگوں تک امام کی رسائی کو روکنے سے، تو پھر یہ امام کو شہید کرتے تھے۔ یہ روش رہی ہے۔ اب 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام کی زندگی عجیب ہے۔ 11ویں امام 2 یا 3 برس کے تھے جب 10ویں امام کے ساتھ سامرہ آئے ہیں۔ سامرہ عراق کا ایک شہر ہے، اس کا نام اس دور میں اس کو سر من رعا کہتے تھے۔ سر من رعا، ہم اپنے بچپنے میں اس کو سرمن رائے پڑھا کرتے تھے۔ ہم اس کو نا سرمن رائے کہہ کر، کیونکہ ہمارے اردو تلفظ میں جو لکھا ہوا وہ سرمن رائے ہی تھا، لیکن بعد میں جب عربی سے آشنا ہوئے تو پتہ چلا کہ یہ لفظ ہے سر من رعا، یعنی دیکھنے والی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی جگہ۔ اچھا، کیوں کہتے تھے اس کو سر من رعا؟ دریائے دجلہ کے کنارے یہ آباد تھا علاقہ، اور انار کے اور انگور کے باغات پر مشتمل، سرسبز و شاداب، اور چونکہ سبزہ انسانی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے اس لیے اس کو سر من رعا کہتے تھے۔ میں نے سامرہ میں امام علیہ السلام کے حرم میں کھڑے ہو کے
وہاں مومنین کی خدمت میں کہا اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں اس کو سرمن رہا کہتے تھے، انار انگور کے باغات اور سبزے کی وجہ سے۔ اب نہیں کہتے، اب سامرہ کہتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا لیکن میرے خیال میں اب بھی اسے سرمن رہا کہنا چاہیے، اب بھی اس شہر کو سرمن رہا یعنی دیکھنے والی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی جگہ، اب بھی اسے سرمن رہا کہیں، لیکن انار کے باغات کی وجہ سے نہیں، انگور کے باغات کی وجہ سے نہیں، سبزے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس گنبد کی وجہ سے کہ جس کے نیچے دو امام موجود ہیں۔ یہاں آج بھی ایسا ہوتا ہے، ظاہر کی جب نظر جب اس گنبد پہ پڑتی ہے تو دل میں ایک ٹھنڈک سی آتی ہے۔ اس موقع پہ اس جگہ کا نام یہی بنتا ہے، یہ سرمن رہا ہے، وہ دیکھنے والی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والی جگہ۔ تو یہ جو علاقہ تھا یہ بنیادی طور پر چھاونی تھی، یعنی کینٹ ایریا تھا، بنو عباس کا کینٹ ایریا تھا، بغداد سے فاصلے پر ہے۔ بنو عباس کے لشکر میں جب ترک فوجوں کی کثرت ہو گئی تو ان کی کثرت کی وجہ سے، اور اس علاقے میں ترک فوجوں کا لشکر ہوتا تھا، تو انہوں نے کسی بغاوت کو یا بغاوت سے بچنے کے لیے ان کے بڑے بوڑھوں نے دار الخلافہ کو بغداد سے اٹھا کے کچھ عرصے کے لیے سامرہ شفٹ کیا۔ اب سامرہ کیپٹل سٹی ہے، پہلے صرف کینٹ تھا، اب وہ کیپٹل سٹی ہو گیا۔ 10ویں امام کو مدینے سے بلوایا، امام نے اپنی زندگی کا ایک حصہ مدینے میں گزارا، 10ویں امام۔ جب 10ویں امام سامرہ آئے تو 11ویں امام کی عمر 3 برس کی تھی، 3 سال کی عمر میں مدینے سے نکلے اور آ کر سامرہ، اس کے بعد اگلے 25 سال 11ویں امام سامرہ میں رہے، سامرہ سے باہر نہیں جا سکے، اس قدر پابندی میں رکھا، اس قدر نظر بند کر کے رکھا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے وہ اہم ہے۔ کیوں رکھا سامرہ لاگے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان پذیرائی، لوگوں کے درمیان ائمہ کی محبت، لوگوں کے اندر جو ائمہ کا احترام ہے اسے ختم کیا جائے۔ سامرہ بنیادی طور پر شیعہ نشین علاقہ نہیں تھا، یہاں پر بسنے والی جو آبادی تھی وہ آج کے زمانے میں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، جو اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، سامرہ ان لوگوں کے رہنے کا مقام نہیں تھا۔ یہاں مکتب اہل بیت کے ماننے والے نہیں بستے تھے، یہاں دیگر مسلمان تھے سارے۔ دوسری ان کی منصوبہ بندی میں یہ نقطہ بھی تھا کہ چونکہ یہاں شیعہ آباد نہیں ہے تو ان کو یہاں لا کے رکھیں گے تو لوگوں کے درمیان پذیرائی نہیں ہوگی، لیکن نتیجہ الٹ ہوا ہے۔ پیر اور جمعرات کا دن، حاکم نے پیر اور جمعرات کا دن رکھا تھا کہ 11ویں امام اپنے گھر سے آئیں گے اور اس کے دربار میں آ کے اس سے ملاقات کریں گے۔ اب جو حکمران ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے، مقصد اس کا کچھ اور تھا، لیکن اس نے امام کو یہ کہا ہوا تھا کہ میں آپ کی زیارت کا بڑا مشتاق ہوتا ہوں، لہٰذا آپ پیر اور جمعرات کو تشریف لایا کریں۔ میں آتا ہوں تو میرے لیے بڑی مشکلات ہیں، سیکورٹی ہے، پروٹوکول ہے، فلسفہ ہے، تو آپ تشریف لایا کریں۔ مقصد کیا تھا کہ بھئی امام 11ویں امام اتنی بڑی شخصیت، حجت خدا، جب اپنے گھر سے نکلیں گے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، رستے میں شیعہ تو ہیں نہیں جو کھڑے ہو کے سلام کریں گے، تو لہٰذا امام اکیلے میرے پاس دربار میں آئیں گے، اکیلے جائیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے۔ یہ تھا حاکم کا منصوبہ۔ اب قرآن میں اللہ نے کہا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک منصوبہ وہ تھا کہ جو دشمن بنا رہا ہے، ایک منصوبہ وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، پیر کا دن آیا، پہلی دفعہ امام حسن عسکری نے جانا ہے دربار تک۔ اب علاقے کے لوگوں میں خبر پھیل گئی، کس نے پھیلائی اللہ جانے، لیکن وہاں کی آبادی نے یہ جملہ کہا، اگر کسی کو رسول خدا کے چہرے کو دیکھنے کی حاجت ہے تو پیر کے دن امام حسن عسکری کے دروازے پہ آ جائے۔ یہ فرزند رسول خدا ہے، یہ نسل نبی ہے، نسل پاک ہے، اور وہی ہوا۔
یہاں امام اپنے بیت الشرف سے باہر آئے تو دیکھا کہ لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، تنی سڑک کے اس راستے کے دونوں طرف، وہاں سے لے کے حاکم کے دربار کے دروازے تک کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ لوگ کھڑے نہ ہوں، لوگ کھڑے ہیں، سلام کر رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ اب جب اس کو دیکھا، حاکم نے اپنے کسی مشیر سے، وزیر سے کہا کہ جو چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہوا، ہم تو چاہتے تھے شیعوں سے ان کو دور کریں، یہاں انہوں نے غیر شیعوں کو اپنا مرید بنا لیا ہے، اب تو یہاں کے سب لوگ ان کے ماننے اور چاہنے والے بن گئے، کیا کریں؟ تو اس کے مشیر نے ایک مشورہ دیا کہ پیر اور جمعرات کو تو وہ آتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا، ایک کام کرو، بدھ والے دن بلا۔ کیوں؟ بدھ والے دن اس شہر میں منڈی لگتی تھی، جانور بیچنے کے لیے لوگ، جانور اپنی پھل بیچنے کے لیے، سبزیاں بیچنے کے لیے، یعنی بدھ بازار لگتا ہے، اور وہ جو بازار جہاں لگتا ہے وہ رستہ دربار کا رستہ ہے، اور اس دن سامرہ میں اتنا رش ہوتا تھا، اب اندازہ کریں لوگ لے کے آئے جانور بیچنے کے لیے، کوئی اونٹ بیچنے کے لیے لائے، کوئی گدھے بیچنے کے لیے لائے، کچھ گھوڑا بیچنے کے لیے لائے، کوئی گائے بھیڑ بکریاں بیچنے کے لیے لائے، اب لوگ آوازیں بھی دے رہے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے، منڈی کی کیفیت کیا ہوتی ہے انداز ہے آپ۔ اب مشیر نے، وزیر نے کہا حاکم کو اس دن بلا، کیونکہ اس دن بازار لگا ہونا ہے اور زیادہ تر لوگ باہر سے آئے ہوتے ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں نے تو ان کو پہچان لیا ہے، باہر کے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ دن ایسا ہوگا کہ جب کوئی انہیں سلام نہیں کرے گا اور ہم اس کو کیش کریں گے کہ لوگوں کے درمیان میں ان کی شہرت نہیں ہے یا لوگ ان کے احترام نہیں کرتے، ہم اس کو ثابت کریں گے۔ اس کو بھی آئیڈیا پسند آئے، امام کی طرف پیغام بھیجا، وہی جو حکمرانوں کا انداز، آپ کی زیارت کو دل بہت چاہ رہا ہے، جمعرات کا انتظار کرنے تک کی ہمت نہیں ہے، آپ بدھ والے دن کل تشریف لے آئیں۔ امام علیہ السلام نے، جو غلام اس کا آیا تھا، اس سے کہا ٹھیک ہے میں کل آؤں گا۔ اس کا غلام گیا تو امام کے غلام نے امام سے کہا آقا اس نے آپ کی توہین کے لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ کل بدھ کا دن ہے، کل یہاں منڈی لگتی ہے اور اسی رستے پہ لگتی ہے، لوگ وہاں اپنے باپ کو راستہ نہیں دیں گے اس لوگ خریداری کے وقت میں، کوئی اپنے باپ کا بھی احترام نہ کرے، اتنا رش ہوتا ہے، اتنا ہجوم ہوتا ہے، اس نے چاہا اسی لیے کہ آپ کو کل اسی لیے بلایا ہے۔ امام نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے غلام سے کہا مطمئن رہو، کیونکہ عزت اور ذلت حاکم کے نہیں خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر خدا کسی کو عزت دینا چاہے تو پوری دنیا مل جائے، وہ عزت ان سے چھین نہیں سکتے، مطمئن رہو۔ غلام عقید نام ہے غلام کا، روایت اسی نے نقل کی ہے، کہتا ہے میرے دل میں پھر بھی ڈر تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کہتے اگلے دن امام علیہ السلام اپنی سواری پہ تشریف فرما ہوئے، اب امام کی سواری آگے اور کہتا میں پیچھے تھا، میں بس اس بات سے ڈر رہا تھا اس ہجوم کے قریب جا کے کیا ہو۔ کہتے جب ہم ہجوم کے قریب پہنچے تو ایک شور و غوغا ہے، جانوروں کی آوازیں ہیں، لوگوں کی آوازیں ہیں، خریدار بھی بول رہے ہیں، بیچنے والا بھی آواز لگا رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں معلوم، کسی نے درمیان میں سے بلند آواز سے لوگوں کو آواز دی کہ اے لوگوں تم خریداریوں میں لگے ہو، وہ دیکھو فرزند رسول تشریف لائے ہیں۔ کہتے اس جملے کا اٹھنا تھا، کہتے ہیں انسان تو انسان، کہتے اس جملے کے بعد کسی جانور کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، کہتے ایسا سکوت طاری ہو گیا، ایسا سکوت طاری ہو گیا کہ سب نے ساکن ہو کر رستہ بنایا، جھک جھک کے امام کی طرف سلام کیا۔ تو یہ عقید کہتا ہے میرے لیے حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بھئی انسان تو امام کو دیکھ کے خاموش ہو گئے، جانوروں کو کیسے خاموشی آئی؟ میرے دل میں یہ بات تھی، میں نے پوچھ لیا، میں نے پوچھا، امام نے کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا نا کچھ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ جاؤ، ان جانوروں کو بھی پتا تھا کہ جو گزر رہا ہے وہ اللہ کی حجت ہے، اور جس کو معلوم نہیں ہے وہ یقیناً ان سے بھی بدتر ہو گیا، گزرا ہو گیا۔ سلام پڑھیے گا محمد علیہ۔ کی عظمت اور رفت پہ نعرہ
بس رضا محترم، تو ائمہ نے حکمرانوں کی ان حکومتوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود لوگوں کے ساتھ رابطہ ائمہ کا کم نہیں ہو سکا، ختم نہیں ہو سکا۔ مستقلاً ائمہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے، اگر کوئی کسی کے لیے بھلائی کرتا اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ابو ہاشم جعفری معروف صحابی ہیں، یہ 9ویں 10ویں 11ویں تینوں ائمہ کا صحابی، اور بعض روایات میں اس نے 8ویں امام کا زمانہ بھی درک کیا ہوگا۔ اب سمجھے 4 ائمہ کا صحابی ہے۔ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ امام نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب معروف ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب معروف۔ جنت کے دروازے ہر دروازے کا نام، جیسے باب الریان ہے جس میں سے حقیقی روزہ دار گزر کے جائے گا، ایک باب الجہاد ہے جس میں سے مجاہدین کو گزارا جائے گا، اور ایک باب الحسین ہے جس میں حسین کے لیے دل سے عزاداری کرنے والا جائے گا۔ اب 11ویں امام نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب المعروف ہے، معروف والا دروازہ، نیکی والا دروازہ۔ پھر امام نے فرمایا، ابو ہاشم کہتا ہے امام نے کہا اس دروازے سے وہ داخل ہوگا جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ آسودگی ملتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے، جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو عوام الناس کی بھلائی کے لیے، بہبود کے لیے، فلاح کے لیے کام کرتا ہے، ایسے لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے اپنے دل میں، ابھی زبان پہ نہیں رہا، کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بھئی یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یعنی لوگوں کے لیے جو آسانی کا کام میں بھی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب میں بھی اس دروازے سے جاؤں گا۔ ابو ہاشم کہہ رہے میں نے اپنے دل میں، جس طرح ہوتا ہے بعض اوقات مجلس میں کوئی بات ہو رہی ہو، ہم نیچے بیٹھ کے اپنے دل میں کچھ سوچتے ہیں، تو ابو ہاشم نے اسی طرح سے سوچا دل میں کہ یہ نیکی تو میں کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں بھی اس دروازے سے جاؤں گا۔ کہتے یہ میں سوچ رہا تھا، امام نے میری طرف دیکھ کے کہا ابو ہاشم بالکل جاؤ گے، یعنی زبان پہ نہیں رہا، دل میں سوچنا۔ کہتے امام نے دل کو پڑھ لیا کہ ابو ہاشم ضرور اور بالکل جاؤ گے، بس اس عادت کو ہمیشہ کے لیے رکھ لینا، ایسا نہ ختم ہو جائے، جی اس پر دائماً قائم رہنا، اس عادت تم دائماً اس پہ قائم رہو گے، اسی دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہی ابو ہاشم جعفری، اس کی دوسری روایت عرض کروں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اسی روایت پہ اکتفا کروں گا۔ ایک صلوات ذرا بلند آواز میں پڑھ دیجیے محمد۔ ابو ہاشم کو زندان میں ڈال دیا، قید میں ڈال دیا حاکم نے، ظاہر امام کے ساتھ جو رابطہ تھا، پھر امام کی طرف سے مختلف پیغامات مختلف علاقوں کے لوگوں تک پہنچانے کا کام ابو ہاشم کرتا تھا۔ اسی طرح کی کسی مہم میں، کسی مشن میں ابو ہاشم گرفتار ہوا اور اس کو زندان ہوا، ایک عرصہ زندان میں قید رہا۔ قید میں رہنے کے بعد ایک دن زندان میں تھوڑا سا پریشان تھا، یا گھر والوں کی یاد تھی، تھوڑا سا کڑ گیا تھا، تو کچھ جملے اس نے کہا کہ دیکھو میں کس حال میں ہوں اور اس قید میں، مشقت میں ہوں، کاش امام تک میری بات پہنچ جاتی اور میری آزادی کا کوئی انتظام ہو جاتا۔ یہ جملہ اس نے کہا، کاش ایسا ہوتا کہ امام تک میرا پیغام پہنچ جاتا اور میری آزادی کا کوئی انتظام ہو جاتا۔ اب یہ اس نے کہا زندان میں، کہتے اگلے دن زندان میں اس کے پاس ایک خط پہنچا، کسی دربان سے، کسی دروغے سے اس کی سلام دعا ہو گئی تھی، اس نے ایک پرچی لا کے دیکھا، باہر کسی شخص نے کہا تھا تو میں دے دوں، ابو ہاشم کو دے دوں، دیکھو یہ کیا ہے۔
پرچی کھولی تو اس میں امام حسن عسکری کی طرف سے پیغام تھا کہ ابو ہاشم آج ظہر کی نماز تم اپنے گھر میں پڑھو گے۔ اب صبح کے ناشتے کا وقت ہے اور امام کا پیغام آیا ہے کہ آج ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھو گے۔ سوچنے لگا کہ بھی آثار تو نہیں نظر آ رہے رہائی کے، ورنہ اگر کسی کو رہا کیا جائے تو ایک آدھ دن پہلے 2 دن پہلے پیغام ہو جاتا کہ رہا ہونے والا ہے۔ اب خیر پڑھ لیا، اور وہ جو اپنی شکوہ جو کیا تھا، التجا جو کی تھی، وہ بھی ذہن میں تھی۔ ایسا ہی ہوا، کچھ دیر کے بعد اس سپاہی نے آ کے خبر دی تمہاری رہائی کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا کچھ دیر میں اپنا سامان باندھو، تمہیں بھیج رہے ہیں یہاں سے۔ کچھ دیر بعد سامان باندھ کے نکل آیا، اور واقعی ایسا ہوا، جب گھر پہنچا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اب خیر بچے اہل و عیال سب خوشحال ہوئے، ظاہر ایک وقت ایک زمانہ قید میں رہ کے آیا ہے۔ اب آپ یہ بھی سوچیں کہ جو بندہ قید میں رہا ہو تو ظاہر ہے گھر کی مالی حالت بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابو ہاشم نے سوچا، یہ خیال دل میں آتا ہے، فطری ہے، انسان کی طبیعت میں ہے۔ سوچا میں نے جو التجا کی تھی امام سے اپنے دل میں کہ بس رہائی مل جائے، کسی طرح امام کو خبر ہو جائے، کہتے کاش میں نے سوچا ہوتا، یعنی خود ہی، کاش میں نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ امام کوئی رقم بھی میرے لیے بھجوا دیتے کہ کسی کام کا آغاز کرتا، گھر کی حالت بہتر کرتا، کاش میں نے یہ بھی سوچا ہوتا۔ پھر خود ہی کہتا ہے کہ نہیں، شاید مناسب نہیں تھا، اب امام کو پیسوں کے لیے کہوں، یہ کیا مناسب نہیں تھی بات۔ یہ سوچا تو دروازے پہ دستک ہوئی اسی وقت، جا کے دروازہ کھولا تو ایک غلام تھا امام کا، اس نے ایک تھیلی دی اور ایک کاغذ ساتھ میں دے دی۔ تھیلی کھولی تو اس میں 100 دینار تھے، سونے کے دینار، 100 سکے، اور ساتھ میں پرچی تھی، اس پرچی میں پیغام تھا۔ اس پرچی کو کھولا تو اس نے دیکھا امام نے لکھا تھا، اے ابو ہاشم تم میرے شیعہ ہو، اور شیعہ کو اپنے امام سے کہتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر شرم مت کرو، تم اپنے امام سے کہہ سکتے ہو۔ پھر اگلا جملہ ہے میں کہا کیونکہ امام کا امت سے رشتہ وہی ہے جو باپ کا بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام اور امت کا رشتہ وہی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا تھا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہوتا ہے، تو بیٹا کوئی بھی چیز باپ سے مانگتے ہوئے شرم نہیں کرتا، کوئی بھی چیز کہتے ہوئے جھجکتا نہیں ہے، ہچکچاتا نہیں ہے، باپ سے کہہ دیتا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا اے ابو ہاشم اپنی بات کہنے میں شرمایا مت کرو، میں تمہارا امام ہوں، امام سے تم اپنی دین کی بات بھی کرو اور دنیا کی بات بھی کرو۔ عزیزان محترم، بس اسی ابو ہاشم کو دیے گئے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ جملہ امام حسن عسکری کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے کہوں کہ مولا سامرہ میں تو نہیں پہنچ سکے ہیں آپ کی شہادت کے دن، لیکن فرش اعظام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ابو ہاشم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ماننے والے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، تو جو تمہیں چاہیے کہہ دو۔ مولا آج اس فرش اعظم میں بھی پتہ نہیں کس کے دل میں کون سی بات ہے، کون سی مشکل، کون سی تکلیف کسی کو ہے۔ یقیناً آپ خدا کی طرف سے حجت ہیں، مامور ہیں پروردگار کی طرف سے، ان سب کے، ہم سب کے دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ اور میں یہ جملہ اکثر کہنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کسی کے باپ کے فرش اعزاز پہ بیٹھ جائے نا جا کے، تو کم سے کم بیٹا یاد رکھتا ہے کہ یہ میرے باپ کا پرسہ دینے آئے۔ آج امام زمان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے، یقیناً ایک ایک چہرے کو امام زمان یاد رکھیں۔ عزیزان محترم، 28 سال کے 11ویں امام کے، 28 سال میں کڑیل جوان ہوتا ہے انسان، لیکن جب وہ زہر امام کو دیا ہے حاکم نے، اس زہر کا اثر یہ ہوا کہ امام تدریجاً امام کا بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ امام کا غلام عقید کہتا ہے کہ ہم نے ایک جو شاندار تیار کروایا کہ جسے پلانے پہ اس زہر کی تکلیف کچھ کم ہوتی تھی، کہا کچھ دن ہم نے وہ پلایا، ہم وہ جو شاندار تیار کر کے امام کو کوزے میں دیتے تھے، امام اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے وہ پی لیتے تھے۔ اب آپ ذہن میں 28 سال کے جوان کڑیل کو سوچیں، لیکن غلام کہتا ہے آخری جو دن آیا، یعنی یہ آج کا دن،
آخری جب دن آیا، امام کی کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ کوزہ بھی اٹھا نہیں پا رہے تھے، لیکن اس سے پہلے تو ہاتھوں میں اٹھا کے اپنے دہن سے لگاتے تھے، کہا خود اٹھا نہیں پائے۔ اب غلام کہہ رہا ہے کہ مجھے جرت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کے خود امام کے دہن سے لگاؤں، میں نے انتظار کیا کہ مولا شاید خود مجھے کہیں۔ کہتے مولا نے مجھے نہیں کہا، کہا اے عقیل دوسرے حجرے میں جاؤ، وہاں میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس بلا کے لاؤ۔ عقیل کہتے ہیں میں 7 والے حجرے میں گیا تو 5 سال امام زمان کی عمر تھی، میں نے دیکھا کہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ کہتے جو ہی تلاوت مکمل کی، میں نے کہا آپ کے بابا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ کہتے امام زمان آئے، جب 5 سال کا بیٹا جب آئے، امام حسن عسکری کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کہتے ہیں مجھ سے امام نے نہیں کہا تھا کہ اپنے فرزند سے کہا بیٹے ذرا یہ کوزہ اٹھا کے میرے منہ سے لگا دو، کیونکہ تمہارا بابا اب اس کوزے کو اٹھانے کی سکت بھی نہیں رکھتا ہے۔ کہتے وہ امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے امام کے دہن اقدس سے لگایا۔ یہ روایت اور مقتل کا جملہ ہے۔ عقید کہتا ہے لیکن اس قدر کپکپی تاری تھی بدن اطہر پہ کہ اس برتن کے ساتھ دانتوں کے بجنے کی آواز بھی آ رہی تھی، اس قدر کیفیت۔ 28 سال کے جوان امام کے زیادہ یہی موقع تھا کہ اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھے ہوئے امام حسن عسکری نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ لیکن چند جملے عرض کروں، ائمہ اطہار میں سے بعض ائمہ کی کیفیت اسی طرح کی تھی کہ بیٹے کی سر میں گود رکھ کے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مولا علی کا سر امام حسن کی گود میں تھا، امام حسن کا سر امام حسین کی گود میں تھا، پانچویں امام کا سر چھٹے امام کی گود میں، چھٹے امام کا سر ساتویں امام کی۔ امام رضا علیہ السلام بھی جب وقت شہادت پر آٹھواں امام باعجاز امامت پہنچے، بابا کا سر گود میں رکھا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ باپ کا سر بیٹے کی گود میں ہو، لیکن چھٹے امام نے اسی لیے شاید تاکید کی ہماری مصیبت بھی جب تم یاد کرنا تو ہماری مصیبت کو بھی حسین کے مصائب کے نیچے لے جانا، کیونکہ جو مصیبت حسین کی لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ، امام حسن عسکری کا سر امام زمان کی گود میں ہے، لیکن جس وقت شمر کا خنجر چل رہا تھا حسین کا سر خاک کربلا پر، لیکن ایک جملہ پڑھوں، یہ سر حسین بھی ایک مرتبہ اپنی اولاد کی گود میں آیا ہے، لیکن کب آیا ہے؟ شام کے زندان میں، جب 4 سال کی بچی نے کو رہا کیا ہے، سر حسین سے کی بابا یہ بیٹی کا نصیب ہے، ایک وہ زمانہ تھا جب میں آپ کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، آج آپ کا سر میری گود میں آ گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔